دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین یوٹیوب چینل پر آج پیر 8 اکتوبر کو اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کر حاضر ہوں، لیکن پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک اور شیئر بھی اور اپنی کامنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ آج سبھی اخبارات نے مختلف خبروں کو صفحہ اول کی اہم خبر بنایا ہے، لیکن حیدرآباد کے روزنامہ سیاست نے راجستھان میں کانگریس کو بھاری اکثریت سے اقتدار کی پیش قیاسی کو شہ سرخی بنایا ہے۔ 2 اوپینین پولز میں وسندھرا راجے کے مقابل سچن پائلٹ پسندیدہ چیف منسٹر، مدھیہ پردیش اور چھتیس گڑھ میں بھی بی جے پی پر کانگریس کو سبقت مل رہی ہے۔ یہ سروے اے بی پی نیوز، سی ورلڈ اور C4 نے 200 رکنی راجستھان اسمبلی میں کانگریس کو ووٹوں کے تقریباً 50% حصہ ترتیب 142، 124 اور 138 نشستوں کی پیش قیاسی کی ہے۔ گجرات میں تارکین وطن پر حملے، تشدد، غریب مزدور جان بچا کر واپس ہونے پر مجبور، غیر مقامی افراد پر حملے کی پاداش میں 324 افراد اور رفتار، ایک کمسن بچی کی عصمت دری کے بعد ضلع سابرکانٹھا میں ہنگامہ، راہل کے روڈ شو میں آگ غبارے دھماکے سے پھٹ پڑے۔ اس خبر کو سیاست کے علاوہ روزنامہ انقلاب، روزنامہ اردو ٹائمز، ہم آپ، ممبئی اردو نیوز وغیرہ نے شائع کیا ہے۔ بی جے پی کے سینئر باغی لیڈر یشونت سنہا کا بیان سبھی نے صفحہ اول پر جگہ دی ہے۔ کانگریس کو گھمنڈ اور اکڑ پن چھوڑ کر عظیم اتحاد بنانے کا سنہا نے مشورہ دیا ہے۔ اس خبر کو ہم آپ نے بھی فرنٹ پر لیا ہے۔ غرور چھوڑ کر کانگریس اتحاد بنائے، یشونت سنہا۔ روزنامہ ہم آپ نے چین کی ایک خبر باکس آئٹم میں فرنٹ پیج پہ شائع کی ہے۔ چین میں مسلمانوں کا عرصہ حیات تنگ، الگر مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں بولتے مسلم ممالک؟ اردو ٹائمز کے مطابق بی جے پی کو روکنے کی طاقت صرف عام آدمی پارٹی میں ہے۔ کیجریوال کا یہ بیان فرنٹ پیج پہ شائع کیا گیا ہے۔ لوگ بی جے پی سے ناراض ہیں، وہ راہل اور بدعنوان کانگریس کو بھی ووٹ نہیں دینا چاہتے ہیں۔ ہندوستان ایکسپریس، نئی دہلی نے کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ آج کو لیڈ اسٹوری بنایا ہے۔ یشونت سنہا کا بیان بھی فرنٹ پیج پہ لیا گیا ہے۔ غیر ملکی کرنسی ذخائر میں $1 ارب کی کمی کو 2 کالم میں صفحہ اول پر لیا گیا ہے۔ خبر کو ہندوستان ایکسپریس سمیت کئی اخبارات نے شائع کیا ہے۔ اخبار نے ادارتی صفحے پر ہندوستانی مسلمان اور اشاریہ مفلسی کے عنوان سے مشتاق احمد کا خاص مضمون تحریر کیا ہے۔ جب گجرات کے مسلم کش فسادات 2002 پر لیفٹیننٹ جنرل ضمیر الدین کی خطاب دی سرکار مسلمان میں انہوں نے انکشاف کیا کہ سرکار بروقت فوج کو ٹرانسپورٹ فراہم کرتی تو جانی و مالی نقصان بہت کم ہوتا۔ صفحہ اول پر معروف صحافی عالم نقوی کے تجزیہ خبر کے تحت سچ بولنے کی قیمت کے عنوان سے شائع مضمون میں وہ رقم تراز ہیں کہ گجرات کے سابق IPS افسر سنجیو بھٹ سچ بولنے اور پامردی کے ساتھ اس پر قائم رہنے کی سزا بھگت رہے ہیں، اور منافق کانگریس سمیت سبھی نام نہاد اپوزیشن پارٹیاں خاموش ہیں۔ عالم نقوی کا کہنا ہے کہ گودی میڈیا سے شکوہ بیکار ہے، لیکن خود کو سچ اور سچائی کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ وہ مودی، یاہو اور ٹرمپ کے جھوٹ، ظلم، فریب اور منافقت کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت کرنے والے بھٹ کی حمایت میں کیوں نہیں آگے نظر آتے ہیں؟ 5 ستمبر 2018 کو پولیس انہیں اٹھا کر لے گئی اور ان کا آج تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ روزنامہ سچ کی آواز نے ہمیں جینے دو، دہلی میں رہنے دو، روہنگیا مسلمانوں کی مرکزی حکومت سے اپیل کو لیڈ خبر بنایا ہے، جبکہ گجرات میں تشدد کا طوفان بھی صفحہ اول پر شائع کیا گیا ہے۔ چناوی موسم میں پیڈ نیوز پر الیکشن کمیشن کی وارننگ، دہلی میں اردو تعلیم اور اردو اساتذہ کی حالت زار، ہائی کورٹ سے بری الیاسی کی ساز کا سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ، 5 ریاستوں کے اسمبلی انتخابات پر اخبار نے
کون جیتے گا سیمی فائنل کے عنوان سے اداریہ لکھا ہے۔ اخبار نے حالیہ انتخابی سروے کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ جو میڈیا بی جے پی کے حامی بتائے جاتے ہیں وہی اس کی حالت زار بیان کر رہے ہیں، اور واقعی ایسا لگتا ہے کہ اس کی حالت پتلی ہے۔ روزنامہ انقلاب میں ممبئی مضافات میں معمولی بات پر 3 طالبات کی افسوسناک خودکشی کی خبر کو صفحہ 3 پر شائع کیا ہے کہ موبائل کے استعمال پر ماں کی ڈانٹ، ٹیوشن فیس نہ ہونے اور موبائل خرید کر نہ دینے، 3 طالبات نے خودکشی کر لی۔ انقلاب کا اداریہ 60 ماہ سے 30 سال تک کے عنوان سے شائع اداریے میں اخبار کا کہنا ہے کہ ایک امریکی ادارے پیو ریسرچ نے کہا ہے کہ 2017 میں 83% افراد معاشی پالیسیوں کے حامی تھے، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں۔ گورکھپور میں اگست 2017 کو آکسیجن کی کمی سے پیدا صورتحال نبٹنے کے لیے ڈاکٹر کفیل خان نے جو کچھ کیا اور انہیں جو جھیلنا پڑا، وہ درد بھری کہانی ان کی زبانی پیش خدمت ہے۔ ڈاکٹر کفیل خان ہوں، آپ نے بہت بارے میرے سنا ہوگا۔ 10 اگست سے لے کے آج کا 1 سال ہو چکے ہیں۔ 9 مہینے جیل میں رہا تو پورا فیملی جو ہے لیگل بیٹل لڑتی رہی، اور وہ فیملی اس میں ہی میرے میں الجھی رہی۔ 9 مہینے بعد جب نکلا تھا تو شاید سوچا تھا زندگی آسان ہوگی، پر کچھ ہی دنوں میں بھائی کو گولی مار دی گئی۔ اس میں بزی رہے ہم لوگ، ہاسپٹل اس ہاسپٹل سے اس کے ہاسپٹل دوڑتے رہے، میرا کیس بھی لڑتا رہا، میں الہ آباد آیا، اور ابھی اب میرے بڑے بھائی پہ انہوں نے کیس کر دیا ہے۔ چھوٹے بھائی کو کے شوٹرز کو ابھی تک پولیس نے گرفتار نہیں کیا، اس کے لیے بھی ہم لوگ نے ہائی کورٹ میں ایک CBI کے لیے ریٹ فائل کی ہوئی ہے، وہاں ایک لڑائی لڑ رہے ہیں۔ تبھی ایک بڑے بھائی پہ FIR کیا، جس کو ہم لوگوں نے ہائی کورٹ تک لے گئے، جہاں سے ریجیکٹ ہو گیا، اور آج میں دہلی میں ہوں، اور ہم لوگوں نے آج ہی جو ہے سپریم کورٹ میں بھی فائل کیا ہے۔ تو زندگی جو ہے شاید اللہ کی آزمائش جو ہے ابھی چل رہی ہے، اللہ کی کچھ مصلحت ہی ہوگی، پھر بھی کبھی کبھی اپنے آپ سے پوچھتا ہوں غلطی کیا کی تھی میں نے یار۔ زندگی آسان ہوگی، پر ابھی بھی 3 مہینے ہو چکے ہیں جیل سے نکلے ہوئے، لیکن گورنمنٹ نے نہ سسپینشن ریووک کر رہی ہے، نہ ہی مجھے نوکری سے نکال رہی ہے۔ ارے یار نوکری سے نکال دو تو میں تو ڈاکٹر ہوں، کہیں بیٹھ کے کھا کما سکتا ہوں۔ حالت یہ ہو گئی ہے، پہلے ہم لوگوں نے گھر کے مطلب کچھ کار بیچی، کچھ سامان بیچے، پھر اب یہ حالت ہو گئی گھر کے مطلب میری وائف کے، بھائیوں کی وائف کے، اور امی جان تک کے زیور تک یہ گرے رکھنے پڑے ہیں۔ چاہے وہ چھوٹا اماؤنٹ ہو چاہے بڑا اماؤنٹ ہو، آپ کراؤڈ فنڈنگ میں ہیلپ کریں، شاید ہم یہ جو میری لڑائی ہے، یہ جو اسٹرگل ہے، اور یہ جو جدوجہد ہے زندگی کی، جس میں میں اکیلا نہ محسوس کروں، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے لیے کر رہا ہوں، اور اپنی نئی جنریشن کے لیے کر رہا ہوں، اس میں مجھے مدد مل سکے۔ شکریہ۔ یہ تھے ڈاکٹر کفیل خان، اور آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے۔ اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کے کل پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔